اچھا بھائی، آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ کی ترکیب کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں صرف دو جز ہوا کرتے ہیں، پہلے کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر۔ جتنے بھی زیادہ لفظ ہوں بالآخر وہ جڑ کر ایک مبتدا بن جائے گا اور ایک خبر بن جائے گا، اور مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوا کرتی ہے بھائی۔ پھر جملہ فعلیہ کی ترکیب میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی۔ فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے، فعل متعدی مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، البتہ کبھی ایک مفعول کا تقاضا کرے گا، کبھی دو مفعولوں کا، کبھی دو سے بھی زیادہ مفعولوں کا تقاضا۔ اور پتہ اس سے چلے گا کہ عموماً فعل متعدی کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو لفظ نے اس کے اندر آتا ہے، جبکہ فعل لازم میں لفظ نے نہیں آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ فعل کے آ جانے کے بعد مرفوع صرف فاعل آئے گا، کوئی اور چیز مرفوع نہیں آئے گی بھائی، نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغے ایسے ہیں، پہلا اور چوتھا صیغہ، کہ جن کا فاعل آگے اس میں ظاہر آ سکتا ہے، ان کے علاوہ باقی کسی اور فعل کا فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، کسی اور صیغے کا بھائی۔ باقی 12 صیغے جو ہیں ان کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی، آگے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بھائی۔ اور فعل کبھی بھی فاعل کے بغیر نہیں آتا، جب بھی فعل آئے گا ساتھ ہی اس کا ہمیشہ فاعل آئے گا، اور اگر فعل مجہول ہے تو پھر اس کے ساتھ نائب فاعل آئے گا۔ اور پھر یہ ضابطہ بھی بتلایا تھا کہ جمع بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر راجع کی جاتی ہے۔ اور ایک ضابطہ یہ بتلایا تھا کہ فعل پر فاعل کبھی بھی مقدم نہیں ہوتا بھائی، فاعل جب بھی آئے گا فعل کے بعد آئے گا، فعل سے پہلے نہیں آ سکتا بھائی۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتلایا تھا میں نے کہ مبتدا کی خبر جو ہے وہ کبھی جملہ بھی ہو سکتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جملہ پھر 2 قسم پر آپ نے پڑھا تھا، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ۔ تو وہ جملہ اسمیہ اگر آیا تو پھر وہاں ایک اور مبتدا آئے گا، ایک کو خبر آئے گی، اور مبتدا اور خبر مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گی، کس کے لیے؟ پہلے مبتدا کے لیے، پہلے مبتدا۔ اور اگر جملہ فعلیہ خبر آ رہی ہے تو پھر وہاں فعل آئے گا، فاعل آئے گا، اس مفعول وغیرہ اس کے ساتھ آ جائیں گے، اور پھر وہ پورا جملہ فعلیہ خبر بنے گا پہلے مبتدا کے لیے۔ اور یہ ضابطہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ یاد رکھیے مستقل ہے، وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں، لیکن جب اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں، مبتدا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو درمیان میں ربط چاہیے، اور وہ ربط کس سے آئے گا؟ عموماً ضمیر سے ہوگا بھائی، ضمیر سے عائد کہلاتا ہے، اور عموماً ضمیر ہوتی ہے، کچھ اور صورتیں بھی ہیں اس کی بھائی۔ تو جملہ یاد رکھیے کبھی کبھار میں نے بتلایا تھا خبر بھی بنتا ہے، پورا جملہ ہوگا خبر بنے گا، کبھی پورا جملہ ہوگا صفت بنے گا، کبھی پورا جملہ حال بنے گا، اور پورا جملہ ہی صلہ بنے گا بھائی۔ تو جس کے ساتھ بھی جملے کو جوڑیں، چاہے اس کو مبتدا کے لیے خبر بنائیں، چاہے اس کو ذوالحال کے لیے حال بنائیں، چاہے اس کو موصوف کے لیے صفت بنائیں، اور چاہے اس کو موصول کے لیے صلہ بنائیں، چاروں صورتوں میں ربط ضرور چاہیے، اور وہ ربط عموماً ضمیر کے ساتھ آئے گا۔ تو اگر جملہ موصوف کی صفت بن رہا ہو
تو اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کو لوٹے. اگر جملہ مبتدا کی خبر ہو تو اس میں ایک ضمیر چاہیے جو مبتدا کو لوٹے. اگر جملہ حال ہو ذوالحال سے تو پھر اس میں ایک ضمیر چاہیے جو ذوالحال کو لوٹے. اور اگر یہ صلہ ہو تو اس میں ایک ضمیر چاہیے جو موصول کو لوٹے. اس کے بعد ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ جیسے جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کے لیے عائد، رابط اور ضمیر چاہیے، اسی طرح اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اسم تفضیل، ان کو بھی کسی چیز سے جوڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ عائد چاہیے. تو جیسے فعل فاعل، فعل معروف فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اس میں فاعل بھی کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا تقاضا کرے گا. بھائی ضاربن، ضربہ فاعل چاہتا ہے تو ضاربن بھی کیا چاہتا ہے؟ فاعل. اور اگر فعل متعدی ہے تو ضربہ جیسے مفعول چاہتا ہے، ضاربن بھی کس کو چاہتا ہے؟ مفعول چاہتا ہے. آگے وہ فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. اسی طرح صفت مشبہ، صفت مشبہ تو فعل لازم سے آیا کرتی ہے ہمیشہ، تو وہ صرف فاعل کا تقاضا کرے گی. اسی طرح اس میں تفضیل بھی فاعل کا تقاضا کرے گا. اور جیسے فعل مجہول نائب فاعل کا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح اس میں مفعول بھی کس کا تقاضا کرے گا؟ نائب فاعل کا تقاضا کرے گا. یہ ضابطے یاد ہیں اچھی طرح خوب پکے کر لیں یہ ضابطے. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ اس میں فاعل کا جو فاعل ہوتا ہے، صفت مشبہ کا جو فاعل ہوتا ہے، اس میں تفضیل کا جو فاعل ہوتا ہے اور اس میں مفعول کا جو نائب فاعل ہوتا ہے، یہ عموماً ہمیں عبارتوں میں نظر نہیں آتے بلکہ انہی کے اندر ضمیر ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار جیسے فعل کا فاعل اس میں ظاہر آ جاتا ہے، آگے بھی ان کا فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے جسے یہ رفع دیں گے. جی اب کچھ اور جملوں کی ترکیبیں کر لیجئے بھائی. زید قام، زید قام. جی کون کرے گا ترکیب اس کی؟ جسے ترکیب نہ آتی ہو بھائی وہ کوشش کریں فی الحال بس. جی شاباش ترکیب کیجیے. شاباش مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ جی ہاں شاباش، کیونکہ مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے مرفوع. پھر کون سا مرفوع ہے؟ مرفوع ہے لفظاً. کیوں لفظاً آپ نے کیوں کہا؟ کس چیز پر؟ ہاں زیدن بھائی اس پر رفع ہم کیا کر رہے ہیں؟ رفع کا تلفظ. تو یہ مرفوع ہوا لفظاً مبتدا. آگے قام، قام فعل. شاباش فعل آ گیا اور فعل آتے ہی فوراً اب کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے ہر حال میں. تو قامہ کے اندر وہ آگے کوئی اس میں ظاہر تو آ نہیں رہا، لہذا اسی کے اندر ضمیر نکالنا پڑے گی. اور ہوا ضمیر نکالی. جی اس کا اعراب بتلائیے. اعراب ہوا ضمیر مرفوع. مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ فاعل. شاباش فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے. کون سا مرفوع؟ محلن. بھائی کیوں محلن کیوں کہا آپ نے؟ شاباش ضمیر مبنیات میں سے ہے.
تو یہ جی مرفوع محلا فاعل کس کو راجع یہ جی اچھا دیکھا جی آگے کیجئے ذرا ترکیب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ پوری بات کریں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مبتدا زید کے لیے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو دیکھا قامہ پورا جملہ ہے جو مبتدا کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے خبر اور خبر کو تو پورا جملہ ہے اور جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں مبتدا سے تو درمیان میں کیا چاہیے عائد چاہیے اور وہ عائد کون سی ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے شاباشی ربط دے رہی ہے وہ ان کے درمیان ایک اور ترکیب جی عامر ضربہ بکر جی جملہ ہو گیا بھائی کون ترکیب کرے گا شاباش کیجئے عامر آپ نے کیا کہا اعراب ہاں عامر مرفوع لفظاً مبتدا ضربہ فعل اعراب بھائی جو اسم آتا جائے اس کا اعراب بتاتے جاؤ یہی تو عبارت میں یہی تو آپ نے حل کرنا ہے کہ ہر لفظ کا آپ کو اعراب پتہ چل جائے پھر اس کو روانگی سے پڑھ دو تیزی سے پڑھ دو بھائی بکرن انہوں نے کہا منصوب لفظاً منصوب کیوں کہا مفعول منصوب ہے اور لفظاً کیوں کہا کیسے جیسے کہہ رہے اس کو پڑھو بھی اسی طرح بھائی بکرن منصوب لفظاً دیکھا نصب پر کیا ہو رہا ہے تلفظ ہو رہا ہے آگے ہاں بھائی کہہ رہے فعل اپنے مفعول سے مل کر کیا بن گیا حالانکہ میں نے ابھی ضابطہ لکھوایا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل آئے اور فاعل تو لہذا جب فعل آ گیا تو پہلے آپ کو فاعل کے لیے نظر دوڑانی چاہیے تھی پھر باقی مفعول وغیرہ دیکھتے بھائی دوبارہ کیجیے ترکیب بھائی عامر مرفوع لفظاً مبتدا ضربہ فعل شاباش ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل بکرن منصوب لفظاً مفعول اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شاباش فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے بھائی آپ کیسے جملہ بنا دیا آپ نے اس کو ضربہ بکرن کو آپ نے جملہ بنایا اور جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں مبتدا سے اور مبتدا سے تو یہ جوڑ ہی نہیں سکتا آپ نے کوئی ربط ہی نہیں بتایا
جی کیا ربط ہوگا یہاں پر؟ بس یہ کہہ دو یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کو؟ زید عمر کو جو مبتدا ہے، تو یہ ربط آ گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مبتدا چاہے زید کر لیں یا عمر کر لیں تو یہ اس کو لوٹ رہی ہے، یہ ربط ہے۔ تو ضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی خبر کون سی جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ۔ دیکھا یہ پورا جملہ ہے لیکن اس کی خبر آگے خود کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ شاباش۔ خالد اخوک جی اب کون کرے گا ترکیب؟ چلیے کیجیے بھائی۔ اعراب سب سے پہلے اعراب بتایا کرو گا۔ ہاں مرفوع پہلے کہو، لفظاً بعد میں کہو۔ خالد مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ مرفوع ہاں یہ مبتدا ہے، اب لفظ تلفظ ہو رہا ہے لیمن، تو مرفوع لفظاً مبتدا آگے جی اعراب بتایا کرو سب سے پہلے۔ آخو مرفوع تقدیراً، مرفوع کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ اس میں خبر بننا ہے وہ، تو لہذا مرفوع۔ تقدیراً آپ نے کیوں کہا؟ جی تلفظ نہیں ہو رہا۔ ہاں بھائی یہ ہنسنے والوں کی طرف بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ ہنسنا نہیں کسی پہ بھائی، ہاں یہاں سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، دیکھا جو کوشش کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سیکھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ایک آدھ ہفتے بعد پھر دیکھیے گا آپ بھائی، ابھی جار مجرور کی ترکیب آئے گی پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ ہاں بھائی یہ کون سا مرفوع ہے؟ مرفوع محلاً جی جی ہاں بھائی آپ بتائیے۔ تقدیراً مرفوع ہے جی، یہ بیٹھے ہیں بھائی چھپ رہے ہیں جی۔ ہاں جی تو اعراب کون سا ہوا؟ مرفوع تو ہے، کون سا مرفوع؟ شاباش، مرفوع لفظاً ہے کیونکہ بھائی وہ میں نے کہا تھا وہ 16 قسمیں یاد کر لو بھائی، ابھی بھی خوب پکی کر لو۔ اس میں سے یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم، تو ان کا اعراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آئے گا؟
واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ، تو واو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ وہ واو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پہ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ اخو کا واو پڑھا جا رہا ہے یا نہیں بھائی؟ پڑھا جا رہا ہے، اس پہ تلفظ ہم کر رہے ہیں، تو یہ مرفوع ہوا لفظاً۔ آگے کیجیے ترکیب۔ کاف مجرور کہہ رہے ہیں بھائی، جی مجرور کیوں کہا آپ نے بھائی؟ کا اخو کا، میں اس پہ زبر پڑھ تو رہا ہوں، پھر آپ اس کو مجرور کہہ رہے ہیں۔ ہاں بھائی آپ بتاؤ بھائی۔ مضاف الیہ تو بنتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں مجرور ہے، حالانکہ اس سے تو میں نصب پڑھ رہا ہوں بھائی۔ ہاں شاباش، صحیح بتایا بھائی، آپ نے بھی صحیح بتایا بھائی۔ میں نے ضابطہ لکھوایا تھا، جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو تو وہاں کیا ترکیب ہوگی؟ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوگی، تو اخو مضاف کا ضمیر مضاف الیہ اور مضاف الیہ کا اعراب تو پکی بات ہے، ہمیشہ کیا آئے گا؟ مجرور ہوگا، جر آئے گا اوپر۔ اب صرف یہ تعین باقی ہے کہ یہ مجرور لفظاً ہے، محلاً ہے یا تقدیراً ہے۔ تو یہ کون سا مجرور ہے؟ محلاً مجرور ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ ضمائر مبنیات میں سے ہے اور اس کا اعراب محلاً آیا کرتا ہے، اور یہ جو اس پر فتحہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اعراب نہیں ہے بھائی، یہ تو کاف کی حرکت ہے بھائی، کاف کی حرکت۔ جی اب ملائیے سارے کو۔ مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیسے پڑھیں گے؟ عبارت پوری پڑھیے روانی سے۔ خالد اخو کا ترجمہ کیجئے۔ خالد آپ کا بھائی ہے۔ ترکیب اگلا جملہ لکھیے۔ الرجلان، الرجلان قائم، قائم چلیے بھائی ترکیب کیجئے۔ الرجلانی کہہ رہے ہیں بھائی مرفوع لفظاً، دیکھو بھائی الرجلانی مرفوع لفظاً، مرفوع کیوں ہے بھائی؟ مرفوع کیوں ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو مبتدا ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے؟ اور میں تو اس سے کسرہ پڑھ رہا ہوں بھائی، الرجلانی جی ہاں تسنیہ کا اعراب ہے، یہ الف اور یا سے پتہ چلتا ہے، یہ نون تو کیا ہے؟ یہ تو اعراب اس پہ نہیں ہے بھائی، یہ تو نون تسنیہ ہے، یہ الف اعراب اس کا الف بتلا رہا ہے بھائی۔ حالت نصبی جری میں یہ کیا ہوتا؟ الرجلین، حالت نصبی اور جری میں تو الرجلان، یہ حالت رفعی میں الف ہے بھائی۔ اور کون سا مرفوع ہوا؟ کون سا مرفوع؟ لفظاً مرفوع ہے، کیونکہ اس الف پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں الرجلان، تو یہ نون کے نیچے جو ہے کسرہ، یہ نہیں اعراب بھائی۔ آگے الرجلان مرفوع لفظاً مبتدا، قائم اعراب سب سے پہلے
قائم مرفوع لفظاً مرفوع کیوں کہا؟ خبر ہے، شاباش. لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ کر رہے ہیں رفع پر. قائم مرفوع لفظاً خبر. ہاں دیکھا، خلاصہ ترکیب پہلے کر رہے تھے. اس میں فاعل آ گیا، اور اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اب وہ فاعل بتلائیے بھائی. قائم کے اندر کون سی ضمیر؟ ہاں شاباش. دیکھا، گہرائی میں گئے تو پتا چل گیا کتابت کی غلطی پکڑ لی انہوں نے فوراً بھائی. اس لیے کہ قائمن صیغہ ہے، اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل. تو اس کے اندر کون سی ضمیر نکالنی پڑے گی؟ کیونکہ مفرد کا صیغہ تو ہوا ضمیر اس کے اندر نکالیں گے. تو ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنے گا؟ شبہ جملہ. کیا جملہ نہیں، شبہ جملہ ہو کر یہ اس میں خبر بننا ہے. کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے. تو ربط چاہیے یا نہیں ربط چاہیے؟ جیسے جملے کو مبتدا سے جوڑتے ہیں تو درمیان میں ربط چاہیے، کوئی ضمیر جو اس کی طرف لوٹے. اسی طرح اس میں فاعل جو صفت کے صیغے ہیں ان میں بھی ضمیر چاہیے بھائی. تو ربط کے لیے اب ضمیر چاہیے تھی. تو اب ہوا ضمیر ہمیں کس کو لوٹانا پڑے گی؟ الرجلانی کو. اور الرجلانی تو ہے تثنیہ، اور ہوا ضمیر کون سی ہے؟ مفرد کی. تو مفرد کی ضمیر تثنیہ کی طرف لوٹ سکتی ہے بھائی؟ نہیں لوٹ سکتی. معلوم ہوا جملے میں کہیں گڑبڑ ہے بھائی. تو اب کیا کون سی ضمیر ہمیں چاہیے؟ تثنیہ کی. تو اس صیغے کو بھی کون سا بنا لو؟ تثنیہ کا صیغہ بنا لو. وہ ضمیر آپ کو مل جائے گی. کیا بنائیں گے اس کو؟ قائمانی بھائی. تو قائمانی الرجلانی قائمانی. تو قائمانی کے اندر کون سی ضمیر آ گئی؟ کون سی ضمیر؟ ہما ضمیر بھائی. ہما ضمیر جو راجع ہے کس کو؟ مبتدا کو بھائی. ترکیب سب کو سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھا، آپ نے ضمیر کو لوٹایا تو غلطی کا پتہ چلا، آپ کو خرابی کا پتہ چلا. اگر نہ لوٹاتے تو پتہ بھی نہ چلتا. تو الرجلان قائمان. آگے لکھیے الزیدانی. الزیدانی. ضربا. ضربا. عمر. عمر. آپ کون کرے گا ترتیب؟ جی کیجیے. الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا. ضربا فعل. ضربا میں نے لکھا ہے ضربا. ضربا فعل. کون سی ضمیر بھائی؟ کون سی ضمیر بھائی؟
ہما ضمیر پھر کہہ رہے ہو میں نے کیا بتلایا تھا؟ یہ الف ضربا کے آخر میں جو الف لگا ہوا ہے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے بھئی، یہ فاعل کہو۔ الف اعراب بھی اب اس کا بتاؤ۔ جی منصوب، الف کہہ رہے ہیں منصوب لفظاً، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ جی ہاں بھائی آپ بتاؤ، ساتھ والے۔ مرفوع محلاً، مرفوع کیوں کہا؟ کہہ رہے ہیں مبتدا کی خبر مرفوع ہوا کرتی ہے بھائی۔ کیوں بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ شاباش بھائی، مرفوع ہے، اور مرفوع بھی کون سا؟ محلاً۔ اور کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ ضربہ کا ابھی تو آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ الف کیا ہے ضربہ کے لیے؟ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اور محلاً کیوں کہا؟ کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے۔ شاباش بھائی، آگے چلیے۔ آمران منصوب لفظاً، جی منصوب کیوں کہا؟ مفعول لفظاً کیوں کہا؟ تلفظ ہو رہا ہے نصب پر، منصوب لفظاً کیا بنا؟ مفعول۔ جی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بناؤ پہلے بھائی۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر ہوئی۔ خبر کیسے بنا رہے ہو؟ ربط تو آپ نے کوئی دیا نہیں۔ کون سی ضمیر؟ ہاں یہ الف ضمیر بتلاؤ تو صحیح ہے، الف ضمیر کس کو راجع ہے؟ الزیدانی، وہ بھی تثنیہ، یہ بھی ضمیر تثنیہ کی، معلوم ہوا جملہ صحیح ہے بھائی۔ تو یہ عائد بن گیا، ربط آ گیا۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی الزیدانی، جی روانگی سے پڑھیے جملہ۔ الزیدانی ضربا عمران، ترجمہ کیجئے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جائیے، جملہ بن جائے گا۔ رحمۃ اللہ۔ جی کس کو مارا؟ ان دو زید کو مارا عمر نے۔ فاعل کس کو بنایا تھا؟ مفعول کس کو بنایا تھا؟ اس کے مطابق ترجمہ کرو۔ ہاں بھائی ترجمہ آپ کریں، اور ایک ایک لفظ کا ترتیب سے ترجمہ کرو۔ جی ہاں یوں کرو ترجمہ بھائی، اس طرح کرو۔
الزیدانی، یاد رکھو یہ الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، الف لام کے ذریعے کسی چیز کی طرف، تو الزیدانی پر الف لام آیا، معلوم ہوا کوئی خاص دو زید مراد ہیں، تو اشارہ ہوا وہ دو زید، الزیدانی، یہ الزیدانی کا ترجمہ ہوا وہ دو زید۔ ضربا، اب اس کا ترجمہ کہ پٹائی کی، اب ضمیر کا ترجمہ کرو، ان دونوں نے، عمران کس کی، وہ دو زید کی پٹائی کی ان دونوں نے عمر کی۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اس طرح ترجمہ ہوگا۔ غلامی، غلامی، کتب ھذا، کتب ھذا، کتب چھوٹے کاف سے بھائی، کتب ھذا، اب ذرا مشکل جملہ آیا ہے، کون کرے گا ترکیب بھائی؟ بھائی آپ نے کوئی ترکیب کی ہے؟ ہاں چلو کوشش کرو، شاباش، کوشش کرو بھائی، ہمت نہ ہارو۔ سب سے پہلے میں نے بتایا اعراب بتایا کرو، غلامی کہہ رہے ہیں بھائی منصوب محلن، منصوب کا ہونے کی وجہ بتاؤ۔ مضاف تو بن رہا ہے، وہ کیسے آپ کو پتا چلا مضاف بن رہا ہے؟ ہاں ضابطہ ذکر کرو، جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے کہ ترکیب ہوگی، یہ بات تو طے ہو گئی بھائی۔ چلیے یا کا آپ کو پتا چل گیا، اب غلام کا اعراب بتا دو۔ منصوب محلن، منصوب کیوں کہا آپ نے؟ غلام بھائی، جاءنی غلام، رأیت غلاما، مررت بغلام، اس پہ تو تینوں اعراب آ رہے ہیں، اور نیات میں سے آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ منصوب لفظاً، تو منصوب کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ نہیں ذکر کر رہے آپ۔ نہیں بھائی، مضاف منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ مضاف الیہ کا تو طے ہے، وہ کیا ہوگا؟ مجرور۔ مضاف سے کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے۔ جی ادھر سے کون کرے گا ترکیب؟ جن کو آتی ہے وہ نہیں گئے، دوسروں کو کرنے دیں، دماغ پہ ذرا بوجھ پڑے گا۔
تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، مشق کرتے جاؤ، غلطی ہوتی ہے غلطی کرو بھائی. جی غلام کا اعراب بتاؤ بس بھائی. مرفوع کیوں کہا مرفوع آپ نے؟ ہاں مبتدا بنے گا یہ، اس میں کیا بننا ہے بھائی؟ دیکھو میں نے آپ کو بتایا ہے، شروع میں اسم، جملے کے شروع میں اسم آ جائے تو وہ عموماً کون سا جملہ بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ، ہمیشہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. شروع میں اسم آ رہا ہے تو یہ بات طے ہو گئی کہ جملہ اسمیہ بننا ہے. پھر اس کے بعد اب مبتدا آ رہا ہے شروع میں یا خبر، مبتدا بھی مرفوع ہوا کرتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہونا تو طے ہے. جی آگے اب کیجئے پھر بھائی، ابھی پوری بات نہیں ہوئی بھائی. غلام مرفوع، کون سا مرفوع؟ مرفوع لفظاً. کیسے؟ مبتدا تو ہے، مرفوع بھی ہے، کون سا مرفوع ہے؟ تقدیراً ہے، محلاً ہے یا لفظاً ہے؟ لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ رفع کا تلفظ ہو رہا ہے. رفع تو یا ضمہ کے ساتھ آتا ہے یا الف کے ساتھ آتا ہے تثنیہ میں، یا واو کے ساتھ آتا ہے جمع مذکر سالم وغیرہ میں. تو یہاں تو نہ ضمہ ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، پھر آپ لفظاً کیسے کہہ رہے ہیں؟ ساتھ والے بھائی، غلام محلاً مرفوع. اب محلاً آپ نے کیوں کہا، اس کی وجہ بتا دو. محلاً تو صرف مبنی کا اعراب آتا ہے اور مبنیات 8 ہیں، ان میں سے دیکھیں یہ کوئی ہے؟ یہ ضمیر ہے بھائی، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے اور ظرف ہے. کنایات میں سے ہے کم و قضا نہیں، اور اس میں فعل وہ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح اصوات میں سے بھی نہیں ہے. مبنیات میں سے تو یہ ہے ہی نہیں بھائی. ساتھ والے بتا دیں، جو ذہن میں ہے بتا دیں بھائی. گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں. یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. غلطی کرو گے، اس غلطی کے بعد جب سیکھو گے انشاءاللہ وہ کبھی ذہن سے نہیں نکلے گا. لفظاً کیسے بھائی؟ لفظاً تو وہ ہوتا ہے جس پہ ہم تلفظ کریں رفع پر. یہاں غلام کی میم پر ہم کوئی ضمہ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ غلام نہیں پڑھ رہے بھائی. الف کے ساتھ یہ آتا، تثنیہ میں تھا الرجلان، یہ الف ہم تلفظ کرتے تھے، یہ رفع تھا. مسلمون، اس کے اندر ہم واو پر کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں، تو لفظاً اس لیے ہم کہتے ہیں. آگے بھائی ساتھ والے
تقدیراً کیوں ہے؟ تلفظ نہیں ہو رہا بھائی، مبنیات میں سے یہ ہے نہیں، تلفظ اس پہ رفع کا ہو نہیں رہا۔ تیسری بات کیا رہ گئی؟ تقدیراً ہے۔ اور یہ 16 قسمیں یاد ہوں گی آپ کو، لیکن ابھی مشق نہیں کیا آپ نے زیادہ۔ ان 16 قسموں میں سے ایک قسم پڑھی تھی آپ نے کہ علاوہ جمع مذکر سالم کے کوئی بھی اسم جب مضاف ہو کس کی طرف؟ یا کی طرف یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کون سا آئے گا؟ تقدیری آئے گا۔ جیسے اس میں منقوص موسیٰ عیسیٰ، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری، اسی طرح غلامی، اس کا بھی تینوں حالتوں میں غلام کا اعراب کون سا ہوگا؟ تقدیری ہوگا۔ اس کو یاد رکھو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو یا کی طرف جو اسم مضاف ہو جائے اس کا اعراب بڑا پریشان کرتا ہے آدمی کو، ذہن میں بٹھا لو۔ جو اسم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو جائے سوائے کس کے؟ جمع مذکر سالم کے، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا آئے گا؟ تقدیری آئے گا، تقدیری آئے گا۔ مرفوع تقدیراً ابھی نہ بناؤ مبتدا، ابھی مضاف الیہ کو بھی اسے جوڑو، مرفوع تو غلام مرفوع تقدیراً مضاف یا ضمیر مجرور محلن، بھائی مجرور کیوں کہا؟ شابش مضاف الیہ ہے۔ محلن کیوں کہا؟ مبنیات سے، دیکھا آسان سی بات ہے، یہ مضاف الیہ ہوا بھائی جی۔ ہاں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گئے؟ مبتدا۔ شابش، آگے کتب فعل ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل، جی شاباش۔ اس میں اشارہ کہنے کی ترکیب میں حاجت نہیں، اعراب چاہیے اب ہمیں اس کا بھائی۔ ہاں بھائی کیا اعراب ہوگا اس کا؟ بتائیے بھائی بتائیے، کوشش کریں بھائی، کوشش کریں، کسی سے پوچھو نا بھائی۔ ہاں کیا ہوگا اعراب بھائی؟ دیکھو میں نے ضابطے یاد رکھو، ان کو دہراؤ بھائی۔ فعل کے آنے کے بعد مرفوع صرف کون آتا ہے؟ گزر چکا ہے یا نہیں؟ آگے کوئی مرفوع آ سکتا ہے؟ معلوم ہو مرفوع تو آئے گا کوئی نہیں۔ اور مجرور دنیا میں دو ہی ہیں، ایک جس پر حرف جر داخل ہو، دوسرا مضاف الیہ۔ اب یہ ہاذا پر کوئی حرف جر بھی داخل، اس سے پہلے کوئی مضاف بھی نہیں ہے، اب تیسری ایک ہی صورت رہ گئی، کیا؟ منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب بھائی۔ اب منصوب میں سے کون سی قسم ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے یا محلاً ہے، یہ اب آپ نے بتلانا ہے۔ ھذا منصوب جی
کیونکہ اس میں اشارہ نہیں بھائی، ضمیر نہیں، ضمیر الگ ہے اس میں، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے؟ اسی لیے تو میں نے کہا تھا وہ 8 مبنیات کے نام یاد کر لو بھائی، کم از کم وہ ضرور یاد ہو۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہوا کرتا ہے، لہذا یہ منصوب ہوا محلن۔ کوئی بات نہیں، کوشش کرو، کوئی بات نہیں، پابندی سے آؤ، مستقل مزاجی سے آؤ انشاءاللہ، اور پھر دیکھنا 2-3 ہفتے اس طرح مشق کریں تو پھر آپ ترکیب آسانی سے کریں گے بھائی۔ 16 قسم اعراب کی وہ اسم 16 قسم پر تو ہے بھائی، ان سب کی مشق ہو جائے گی، پھر ضابطے میں لکھوا رہا ہوں آپ کو، ان کے مطابق مشق کرتے جائیں، کوئی ترکیب مشکل نہیں بھائی۔ جی شاباش، منصوب محلن مفعول بھی بھائی۔ نہ شبہ جملہ، ہاں شبہ جملہ کب کہتے ہیں؟ جب اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول، یا اس میں تفضیل یا صفت مشبہ۔ فعل ہو تو پھر جملہ بنا کرتا ہے پورا۔ ہاں شاباش، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئی کس کی؟ بھائی مبتدا کے ساتھ آپ پورے جملے کو جوڑ رہے ہیں، ربط آپ نے نہیں بتایا کوئی بھی۔ یہ تو خود مبتدا کے ساتھ یہ مضاف الیہ ہے بھائی، خبر میں، خبر میں۔ ہاں کتبہ کے اندر جو ہوا ضمیر تھی وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ مبتدا بھائی، مبتدا غلامی کی طرف۔ اب روانگی سے عبارت پڑھیے۔ ہاں اس میں تو اکثر اعراب تقدیری محلی آئے ہیں۔ غلامی کتب ھذا، ترجمہ کیجئے۔ غلامی کا ترجمہ کرو پہلے۔ ہاں میرے غلام نے لکھا اسے، یہ دونوں نے بامحاورہ ترجمہ کر کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتے جاؤ۔ غلامی دیکھو یوں، غلامی میرا غلام، کتبہ کہ لکھا اس نے، ھذا اس کو، میرا غلام کہ لکھا اس نے اس کو یا اسے۔ چلیے بس کرتے ہیں بھائی، یہ ضابطے دہراؤ بھائی، دہراؤ بھائی، یہ آسان آسان ضابطے ہیں، ایک ان کی ہم مشق کرتے رہیں گے انشاءاللہ، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ہم مشق کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لینا بھائی، جو کمزور طلبہ ہیں وہ بھی چل پڑیں گے، اور جو دوسرے جن کو کچھ ترکیب آتی ہے اچھا کہتے ہیں بھائی اللہم بارک وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں فرق کیوں ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہیں بھائی، ایک جیسے ہیں دونوں۔ ہاں ایک میں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے، البتہ وہ بھی عربی میں دعا وغیرہ کے لیے ماضی کے صیغے استعمال ہوتے ہیں عموماً۔ آپ اسی لیے کہتے ہیں رحمہ اللہ، حالانکہ رحمہ تو کیا ہے؟ ماضی، اور مقصد کیا ہوتا ہے اس سے؟ اللہ نے ان پر رحمت کی، یہ بتلانا مقصد ہوتا ہے، یا ان کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما دے؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو صیغہ ماضی کا اور استعمال دعا کے لیے، تو عربی میں ماضی کے صیغے دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں بطور تفاعل، نیکخوالی کے طور پر۔ جیسے ماضی میں گزری ہوئی چیز یقینی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دعا اس کا اگرچہ تعلق مستقبل سے ہے لیکن اس میں بھی ماضی کے صیغے لے آئے تاکہ اللہ اسے بھی یقیناً قبول فرما لیں۔ تو اللہم بارک وسلم، اس میں امر کے صیغے ہیں،
اور دعا کے لیے آتے ہونے بھی کون سے صیغے چاہیے؟ امر کے، اور صلی اللہ اس میں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے، اور وہ بطور تفاعل کے میں نے بتلایا بھائی، معنی دونوں کا ایک۔ اشتریت ھذا البیت، لفظاً ہوگا البیت کا اعراب بھائی، یہ آگے انشاءاللہ ہم مشق کریں گے ہر ایک کی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ پہلے دوڑ کر آخر میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، بڑے طویل طویل جملے آئیں گے بھائی، اور پھر آپ نے ان کو حل کرنا ہے اور دیکھنا کتنی آسانی سے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ویسے ہی آپ سوچیں گے میں ویسے اتنا پریشان ہوا کرتا تھا، یہ تو اتنا طویل جملہ، آپ بھائی چند لمحوں میں بڑی تیزی سے ترکیب کرتے چلے جائیں گے، بڑے بڑے لمبے جملے، پوری سطر کا یا اس سے بھی لمبا جملہ۔ اور آپ ہی انشاءاللہ یہی طلبہ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی ابھی ان کو ترکیب کی اتنی مشق نہیں، یہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن باقاعدگی سے آؤ بھائی اور دعا بھی کرتے رہو بھائی۔ چلیے یہ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو علماء کبار بنا، اے اللہ سب کو علماء کبار بنا، اے اللہ سب سے دین کا کام لے، اے اللہ سب سے دین کا کام لے، اے اللہ گمراہی اور بدعتوں کو مٹانے کی توفیق دے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو ایسی شمع بنا دے جس سے آگے ہزاروں لاکھوں شمعیں روشن ہوں۔ اے اللہ آپ تو قادر ہیں، اللہ آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں۔ اے اللہ ہم آپ کے دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما، اے اللہ اس کو ہمیں سیکھنے کی سکھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کو سب کے لیے نافع فرما، اے اللہ جو مشکل ہے جس کے لیے جو مشکل ہے اس کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ جو دین اسلام کے مخالف اس وقت دین اسلام کے خلاف کاموں میں مصروف ہیں سب کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے، اے اللہ مجاہدین کے خصوصی مدد و نصرت فرما، اے اللہ علماء طلباء کی اور مدارس و مساجد کی مبلغین مجاہدین اور تمام مسلمان اے اللہ سب کی حفاظت و نصرت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت و نصرت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما، اے اللہ